میری ڈائری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ انسانی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا کی حکمرانی اور بے پناہ طاقت عطا کی گئی۔ ان چاروں میں سے 2 مسلمان بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور 2 کافر بادشاہ نمرود اور بات نصر تھے۔ ان چاروں بادشاہوں میں سے نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی زندگی کا آغاز بھی انوکھا تھا اور اس کا انجام بھی انوکھا تھا۔ ایک لاچار اور بے بس بچہ ہونے سے لے کر دنیا بھر پر حکمرانی حاصل کرنا اور غرور میں اس قدر ڈوب جانا کہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر لینا، نمرود کی زندگی کا واقعہ اتنا عبرتناک ہے کہ سننے والوں کے دل دہل جاتے ہیں اور خدا کی کبریائی پر یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، وہ نمرود ہی تھا کہ جس کی پرورش کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے کیا اور بڑا ہونے پر اسے پوری دنیا کی حکمرانی عطا کی۔ لیکن نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ جنگ کی، اور ایک معمولی اور حقیر سے کیڑے نے کس طرح نمرود کی پوری فوج کا خاتمہ کیا اور خود اسے عبرتناک موت عطا ہوئی۔ نمرود کے بارے میں کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا بچہ تھا جسے پانے کے لیے اس کی ماں نے زنا جیسا ایک نہایت شرمناک راستہ اختیار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے والد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ میں ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اتنی مخلوق کی روحیں قبض کرتے ہوئے کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی انسان کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہو؟ جس کے جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک موت ایسی ہے جسے وہ بھلا نہیں سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، آپ کا حکم ہوا کہ میں اس کشتی کو فنا کر دوں، تو میں نے آپ کے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اس ماں اور اس کا بچہ کشتی کے کنارے پر اکیلے رہ گئے، تو آپ کا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لو اور اس بچے کو سمندر میں تنہا چھوڑ دو۔ اے اللہ، آپ دلوں کے حال خوب جانتے ہیں۔ اس وقت یہ حکم سنتے ہی میں کانپ گیا تھا، لیکن پھر حکم بجا لایا اور اس بچے کی ماں کی روح بھی قبض کر لی، اور ایسا کرتے وقت مجھے اس بچے پر بہت رحم آیا، اور یہ دکھ مجھے آج بھی ہے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ اب کہاں پر ہے اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور جواب نفی میں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ جب انہوں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا اور اس بچے کو بیچ سمندر میں تختے پر اکیلا چھوڑ دیا، تو اللہ کے حکم سے سمندر کی لہروں نے اس بچے کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ جزیرے پر صحیح سلامت پہنچنے کے بعد وہاں اس بچے کی خصوصی پرورش کا انتظام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کے پاس آ کر رہیں، اور پھول اس کا بستر بن گئے اور بادلوں نے اس پر سایہ کر لیا۔ سورج اور تیز ہوا کو حکم ہوا کہ اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس دوران وہاں ایک بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے، اور پھر جب یہ بچہ اس طرح پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوری زمین کی حکومت عطا فرما دی، یعنی پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ اب کہاں پر ہے؟ وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس نے میری نعمتوں کو بھلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو کئی بار سمجھایا، بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن قوم نمرود اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اس طرح بت پرستی میں مبتلا رہی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا،
اور جب سب نے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بابت دریافت کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ جب یہ جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود طیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ لوگ اپنے بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر نمرود بھی غضبناک ہو گیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع و عریض میدان میں جب آگ جلائی گئی تو وہ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈالے گئے وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور نمرود اپنی قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا، لیکن اپنے غرور و تکبر سے پھر بھی باز نہ آیا۔ اس نے تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہو کہ میرے ساتھ جنگ کریں۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ نمرود چونکہ اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا، چنانچہ اس نے ساری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور خطرناک ہتھیار جمع کر لیے۔ ان 3 دنوں کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا اور اپنی تیاری مکمل کر لی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور و تکبر کے ساتھ للکارنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کریں۔ جیسے ہی نمرود نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ چند لمحوں میں یہ مچھر نمرود کی ساری فوج کا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے، جس کے بعد ہر طرف نمرود کی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنے بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک مچھر نمرود کے محل میں داخل ہو گیا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہیں جس نے میری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نمرود ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اسے اتنی تکلیف اور اذیت محسوس ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اسی طرح وہ مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا، یہاں تک کہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے اس متکبر بادشاہ کو عبرتناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر سے کیڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ نمرود کی زندگی کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے اور عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔